کیا بات ہے بیٹا؟ آج تم بہت اداس دکھائی دے رہے ہو. سب خیریت تو ہے نا؟ بابا کیا بتاؤں آپ کو، کل جتنا میں خوش تھا 14 اگست کی ریلیاں نکلی تھیں، ہر طرف جھنڈے اور جھنڈیاں نظر آ رہے تھے، ہر کسی کے چہرے پر خوشی کا سما تھا، بچوں کے سینوں پر بیجز آویزاں تھے اور ہر کوئی اپنے 74واں جشن آزادی کا دن منا رہے تھے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج جب صبح میں ناشتہ لینے نکلا تو ساری قوم سوئی پڑی تھی. ہر طرف جھنڈیاں جو دیواروں پر اور دروازوں پر اور گھروں پر سجی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اب وہ اڑ اڑ کر زمین پر پڑی ہوئی تھیں. بابا یہ دیکھ کر دل بہت اداس ہوا کہ یہ قوم ایک دن کے لیے جاگتی ہے اور پھر 1 سال کے لیے سو جاتی ہے. ہاں بیٹا، کہتے تو تم بالکل ٹھیک ہو. یہ قوم ایک دن کے لیے جاگتی ہے اور سارے سال کا جشن ایک دن میں منا لیتی ہے، اور اگلا پورا 1 سال یہاں پر وہ آزادی کا جو جشن تھا اسے بھول جاتی ہے. اصل میں بیٹا، آزادی کے صحیح معنوں سے ہی واقفیت نہیں ہے. اگر یہ قوم آزادی کے صحیح مطلب کو جان جائے تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرے. بابا تو پھر آپ بتائیے نا، اس قوم کو آزادی کا صحیح مطلب کیسے بتایا جائے؟ وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ اپنے آزادی کے صحیح مقصد اور اس کے مطلب کو جان جائے؟ دیکھو بیٹا، تم یونیورسٹی کے ایک طالب علم ہو، تمہارے بہت سے دوست ہیں کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، اور گلی محلے میں رہنے والے بہت سے دوست ایسے ہیں جو یقینی طور پہ تمہارے ہم خیال ہوں گے. سب سے پہلے تو تم آزادی کا صحیح مطلب، صحیح فہم ان کو بتلاؤ. اس کے بعد جب تم اپنے کچھ ہم خیال بنا لو تو ان ہم خیالوں کے ذریعے سے اپنی اس بات کو، اپنی اس آواز کو دوسروں تک پہنچاؤ. سب سے پہلے اپنے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کا انہیں مقصد بتاؤ، اس نظریے کی پہچان کراؤ جس نظریے کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں دی تھیں، جس کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دے کر یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا. وہ 2 قومی نظریہ، وہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بہترین قیادت کے اندر رہ کر جس طرح سے لوگوں کو انہوں نے ان کی منزل تک پہنچایا، اقبال نے جس طرح سے اپنی شاعری کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کیا، بیٹا یہ سب صحیح طور پر لوگوں تک جب تک نہیں پہنچے گا، لوگ اس مقصد کو نہیں پہچان پائیں گے. سب سے پہلے تمہیں اس مقصد کو اپنے ہم خیال ساتھیوں میں شیئر کرنا ہوگا. جب تم اپنے ہم خیال بنا لو گے تو پھر ان کے ذریعے سے تم ایسے اور لوگوں تک پہنچ سکتے ہو کہ جو تمہارے فہم اور تمہاری باتوں کو سمجھ جائیں گے. سمجھ گئے ہو نا بیٹا تم؟ جی بابا، میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب میں ایک فرد نہیں ہوں. میں اگر اپنے کسی 2-4 دوستوں کو، اپنے ہم خیالوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہوں تو پھر یہ ایک تحریک بن سکتی ہے، اور ہم یہ بات تھوڑے دنوں میں اپنے اس محلے میں، اپنے کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ تک اس بات کو عام کر سکتے ہیں. اور ہاں بابا، پچھلے دنوں میں نے پاکستان کے پرچم کے حوالے سے کچھ بڑی اہم معلومات جانی تھیں. اگر وہ معلومات اپنے دوستوں کو صحیح بتاؤں، انہیں اس کی صحیح پہچان کراؤں، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ صرف 14 اگست کے دن ہی ان جھنڈے، جھنڈیوں اور بیجز کی قدر نہیں کریں گے، بلکہ پورا سال اپنے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں گے. شاباش میرے بیٹے. میں امید کرتا ہوں کہ تم اس جوش اور جذبے کے ساتھ جب اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچاؤ گے تو یقیناً تم تبدیلی کا باعث بنو گے. اور اصل تبدیلی دلوں کی تبدیلی ہے. اصل تبدیلی اس ذہن کو بدلنا ہے، اور ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا پاکستانی اور ایک اچھا انسان بننے کا درس ہم
لوگوں کو بھی دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور خود بھی ایک اچھے انسان، مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی جی بابا، بس یہ پاپ کارن ختم کر لوں اور میں جاتا ہوں اپنے دوستوں میں اور اس بات کو عام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بابا دیکھیے گا آپ کا بیٹا لوگوں کے ذہنوں کو اور دلوں کو بدلنے میں کامیاب ہوگا۔ شاباش میرا بیٹا، جیتے رہو۔